سینئر تجزیہ نگار بابر اعوان کے مطابق درجن بھر کمیٹیاں بن چکی ہیں، آپ 1000 بنا لیں۔ ایک عدد ذلت رنگ الزام عدت کے 2 عدد کیس بنا ڈالے گئے، گڑ گڑ کر 200 سے زیادہ FIRs اور ریفرنس درج کرا لیے۔ قیدی نمبر 804 کو سرکاری ٹی وی زبردستی دکھانے کے ساتھ ساتھ ڈیتھ سیل میں تنہا رکھنے کی سزائیں چل رہی ہیں۔ ان کی بیگم کو جیل میں مردانگی دکھانے والوں نے دھکے بھی مار ڈالے۔ انتہائی درجے کی قید و تنہائی، وہ بھی جلسہ اور جلا دینے والی گرمی میں۔ 24/7 کی مسلسل الیکٹرانک پرسنل ویڈیو کے ذریعے مانیٹرنگ اور نگرانی، اس نیت سے کہ شاید اس کا کوئی کمزور لمحہ کیمرے کی آنکھ کو مل جائے۔ میڈیا ٹرائل کے لیے کیسی اذیت پسند ذہنیت ہے! 1 سال سے نہ ختم ہونے والی، ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، 5ویں، 20ویں تفتیش، مسلسل صبح و مساء کبھی نہ رکنے والی عدالتی کارروائی، جھوٹے مقدمے، فرضی گواہیاں، بے بنیاد تہمتیں اور ان کو بنیاد بنا کر کئی بار سنائی گئی قید مسلسل کی سزائیں۔ قیدی نمبر 804 کی ذات، والدین، خاندان پر گھٹیا اور بہودہ زیادتی حملے، کردار کشی کی ایک کے بعد دوسری مہنگی مہم۔ ان حالات میں میرے اور آپ جیسا گوشت پوشت کا ایک انسان سپر سٹیل ارادے اور پورے عزم کے ساتھ مسلسل کھڑا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ ملک سے بھاگ رہا ہے، نہ بیماری کا بہانہ بنا رہا ہے، نہ بک سکتا ہے، نہ خوف زدہ ہوتا ہے، نہ ڈیل کرتا ہے، نہ ڈیل مانگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تاریخ تبدیل کر دینا یا تاریخ کا دڑا پلٹ کر دکھا دینا۔ اس تاریخ ساز فیکٹر کو رائے عامہ بدلنا یا بیانیے کی کامیابی کہیں گے تو ایسے ہی میں عمران خان کے عزم مسلسل کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ اندازہ میں نے قیدی عمران خان سے مسلسل ملاقاتوں میں خوب لگایا۔ پچھلے ہفتے کی ملاقات کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرنے کے لیے عمران خان کھڑے ہوئے۔ مجھے بھی کہا، بابر آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ عمران خان جس کٹہرے میں عدالتی کارروائی کے دوران موجود ہوتے ہیں، میڈیا کے نمائندوں اور ان کے درمیان تقریباً 18 سے 20 فٹ کا فاصلہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان 14-12 انچ کے کھانے سے منہ نکال کر اگلے کھانے اور اس سے اگلے کھانے کے بعد رپورٹرز کھڑے ہوتے ہیں، جن میں کار خاص والے مشقتی ہرکارے بھی کاغذ پینسل پکڑے پائے جاتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جڑ کر دوسرے کھانے سے میں بھی جا کھڑا ہوا۔ عمران خان نے اپنے مقدمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی اہم خبر یہ سنائی، چونکہ سارا نظام ان کے خلاف کرپشن یا بد انتظامی کا کوئی بھی ثبوت نہیں ڈھونڈ سکا، اس لیے اب انہیں لاہور شفٹ کر کے ان کا ملٹری عدالت میں ٹرائل کیا جائے گا۔ یہ سن کر رپورٹرز ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر کہا، میں اڈیالہ جیل کی کال کوٹڑی میں بند تھا۔ لاہور ATC کے ایک نئے لگائے گئے جج نے میری غیرحاضری لگا کر 4 مقدمات میں میری ضمانتیں منسوخ کر دیں۔ ٹاسک ملا کہ وہ کوئی کنگرو کورٹ والا فیصلہ جاری کرے تاکہ اس فیصلے کو بنیاد بنا کر PDM کابینہ PTI کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ یہ سن کر اس رپورٹرز کے قلم لکھتے لکھتے دوڑنے لگے۔ عمران خان نے پرانا موقف دہراتے ہوئے 9 مئی کے مقدمات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے والا مطالبہ بھی دہرایا، ساتھ دلیل بھی دی کہ جب مجھ پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد بھی میں نے زخمی حالت میں اسپتال سے عوام کو مخاطب کیا اور پرامن انداز میں احتجاج کرنے کی ہدایت دی، حالانکہ میں نے جو ملزم نامزد کیے تھے ان کے خلاف FIR تک نہ ہوئی۔ اس پر ایک رپورٹر نے پوچھا، کیا آپ 9 مئی کے روز احتجاج کی ہدایت کرنے کا اعتراف کرتے ہیں؟ جو 1000 رپورٹر حضرات وہاں موجود تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس سوال کی تصدیق میں نہ کوئی لفظ کہا اور نہ ہی اس سوال کو دہرایا۔ عمران خان نے مجھے کہا، آپ اس کو 9 مئی والی وضاحت کر دیں، جس پہ میں نے کہا، عمران خان 9 مئی کے روز صبح سویرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بایومیٹرک روم میں جا پہنچے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے اغوا کار ہاتھ لگا کر کہیں پاس ہی بیٹھے ہیں۔ پھر کیمروں کے سامنے انہیں نقاب پوش افراد گلے سے پکڑ کر اٹھا لے گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں گرفتاری کے بعد گرفتار کرنے والوں نے عمران خان کو ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن دیے ہوئے تھے اور وہ اپنی گرفتاری کے مناظر دیکھ دیکھ کر لوگوں کو کہہ رہے تھے باہر نکلو۔ ساتھ میں نے یاد دلایا کہ 9 مئی کی گرفتاری کے بعد 10 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو عدالت میں ذاتی طور پر پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ 10 مئی کے بینچ کے پاس سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے عمران خان سے پوچھا، آپ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس موقع پر
عمران خان نے جو جواب دیا وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کا حصہ ہے۔ 10 مئی کو عمران خان کا سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 میں یہ بیان تھا۔ کل کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ گرفتار کرنے والوں کے بعد مجھے نہ میڈیا کی سہولت حاصل تھی، نہ کسی کو مجھے ملنے دیا گیا۔ میں تو کسٹڈی میں تھا۔ مجھے بتایا جائے میرے اغوا کے علاوہ 9 مئی کو اور کیا ہوا ہے۔ یاد رہے عمران خان کو باری پیرے میں عام راستے کے بجائے دوسرے دروازے سے سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا۔ یہ ہے عمران خان کے اعتراف چشمدید۔ اعتراف ہوتا کیا ہے؟ آئیے ذرا امریکہ چل کر دیکھیں۔ یہاں US سیکرٹ سروس کے چیف کو کانگریس کمیٹی نے 2 الزامات کا دفاع کرنے کے لیے بلایا۔ پہلا الزام سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، اور دوسرا تھا سیکورٹی فیل ہونے کی ذمہ داری کا الزام۔ سیکورٹی چیف نے کچھ سوال گول مول کیے، لہٰذا کانگریس کمیٹی نے متفقہ طور پر سیکورٹی چیف سے اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے فوری مستعفی ہونے پر دباؤ ڈالا۔ اس چیف کے پاس سوائے استعفی کے کوئی آپشن نہ رہا۔